عالیہ اولا کے ہی ایک طالب علم محمد مشرف سے عرض گزار ہوں کہ سامعین کے روبرو ہو کر اپنے تعلیمی سفر کی رودات کا اظہار فرمائیں اس شعر کے ساتھ: تیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ محمد مشرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثة الانبیاء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، اس محفل کو سجانے والے تمام رفقا، فکر و فن کے خوشہ چینوں، جامعہ صدر القرآن کے سعادت مند فرزندوں، میں آپ کے سامنے چند احساسات و جذبات کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا یہ حال ہے کہ حزن و ملال اور مسرت و شادمانی سے ملے جلے جذبات میرے ذہن و دماغ کے دریچوں پر طاری ہیں۔ مسرت و شادمانی اس لیے کہ اب ہم علم و فکر کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے عالمی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف رخت سفر باندھ چکے ہیں، اور حزن و ملال اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں بات رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام اور شب و روز بسر کر لیتا ہے تو اس سے اس کو انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جب جدائی و مفارقت کی گھڑی آتی ہے تو دل غمزدہ اور آنکھیں اشکبار ہو جاتا ہے اور دل کی ترجمانی ہو جاتی ہے۔ اس وقت میرے زبان و قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے دلی جذبات و کیفیات کی ترجمانی کر سکے۔ ملت اسلامیہ کے مہمانوں، آج دل رنجور ہے اور آنکھیں اشکبار ہیں۔ بقول شاعر: حال دل کیوں کر کرے اپنا بیاں اچھی طرح، حال دل کیوں کر کرے اپنا بیاں اچھی طرح، روبرو چلتی نہیں زباں ان کی اچھی طرح۔ کیونکہ اس دبستان علم و وطن سے آج جدائیگی کی گھڑی آن پڑی ہے، کیونکہ ہماری تعلیمی زندگی کا ایک مرحلہ پورا ہوا چاہتا ہے اور ہم دستور زمانے کے ہاتھوں مجبور جامعوں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ بہتر مستقبل کی تلاش میں رخت سفر باندھنا یہ زمانے کا دستور ہے، وگرنہ مادر علمی سے جدا ہونا ہمارے بس کا روگ نہ تھا۔ اب ہم جب کہ رخت سفر باندھ چکے ہیں اور اگلی منزل کی طرف روانگی کا ارادہ کر چکے ہیں تو جامعہ میں گزرا ہوا ایک پل ماضی کے دریچوں سے جھانک رہا ہے اور کہہ رہا ہے: تیری یادوں کے ہنسی پل کے سوا کچھ بھی نہیں، تیری یادوں کے ہنسی پل کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کشکول میں اس کل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گلستان شرافت کے بلبلوں، آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ مادر علمی کے طفیل ہیں۔ جامعہ میں ہمارے فکر و فن کو سنوارا گیا، ہماری نو کے پلک درست کی گئی، علم و فن کی مدح سے مالا مال کیا۔ جامعہ کی علمی آب و ہوا نے ہمارا خوب ساتھ دیا، بلند حوصلے افراد نے ہمیں تراش تراش کر اس قابل بنایا کہ ہم خیر و شر کی تمیز کر سکیں۔ جب ہم نے اس جامعہ میں قدم رکھا تھا تو ایک عجیب و اجنبی سی کیفیت تھی، یہاں کا ذرہ ذرہ عجیب و اجنبی سا محسوس ہوتا تھا، یہاں کی آب و ہوا راس نہ آتی تھی، لیکن چند دنوں کے اندر ہی محبت و شفقت، الفت و محبت سے لبریز ماحول میں ہماری اجنبیت کو مانوسیت میں تبدیل کر دی گئی۔ اساتذہ کرام نے ہمیں بنانے
دل و جان سے جدوجہد کی اور جان و لگن سے ہماری فکر و سوچ کو جلا بخشنے کے لیے ایک میدان ہمیں دیا اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی اور ہمیں مالا مال کیا، وہ قابل ذہن دیا، بے ادب آیا تھا با ادب بنایا، مقصد سے بیگانہ تھا مقصد سے آگاہ کیا، انگلی پکڑ کر لکھنا سکھایا، رم زندگی دم زندگی سطوت زندگی شوکت زندگی سے میرے کشکول کو بھر دیا، جامعہ کے اتنے پروگراموں، مکالموں، تقریروں، تحریروں اور بہت سی ادبی سرگرمیوں سے تلے مردہ میں جان ڈال دی۔ آج میں اپنے اساتذہ کی وجہ سے اور خاص اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے بلا کسی خوف و تردد آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ورنہ ایک وقت تھا کہ جب میں اسٹیج پر کھڑا ہوتا تھا تو قدم لڑکھڑا جاتے تھے اور بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ میں اپنے اساتذہ اور خصوصاً جامعہ کے روح رواں استاذ گرامی مفتی شرافت صاحب کی بصیرت مندی اور درد مندی اور فکر کی ارجمندی اور مزاج کی غیرت مندی، فقہی ذوق اور سوز و گداز سے لبریز باتوں سے دل جمی کے ساتھ استفادہ کرتا رہا۔ یہ دن کبھی بھولے نہ جائیں گے۔ اور میں اپنے مشفق و مربی استاذ مولانا عبدالودود صاحب کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں، جن کی کاوشیں، محنتیں میرے لیے سنگ میل ہیں اور مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے ان کے لہجے کی سختی و نرمی کا بڑا رول ہے، جنہوں نے مجھے والدین حضرت کی شفقتوں کی طرح شفقت دی، گھر سے دور ہونے کا کبھی احساس نہیں ہونے دیا اور اپنے دست شفقت سے میری اصلاح کے لیے بے چین رہے، میرے تابناک مستقبل کے لیے آنے والی ہر مشکل کا ہنستے ہنستے مقابلہ کیا، اپنی دردمندانہ نصیحتوں سے میری رہنمائی کرتے رہے۔ یہ لمحات کبھی بھولے نہ جائیں گے۔ کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی آنکھ سے آنسو نکل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی جل گئے کبھی بجھ گئے۔ اور اس حسین موقع پر میں اپنے مشفق و مربی استاذ مولانا نسیم ندوی صاحب کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ میں نے ان کے ادبی شہکاروں، علم لغت کی لفظی کثرت، مترادفات کا زیادہ استعمال، انشا پردازی، جملوں کی ساخت پرداخت اور خطابت کی باریکیوں، تقریر کی جولانیوں سے ہمیشہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنی تشنگی کو بجھاتا رہا، اور مولانا ساحل صاحب کے علم و معرفت کے آبشاروں، آپ کے نقطۂ سنج فقہی دلائل جو ذہن و دماغ کے دریچوں پر دستک دیتے رہیں گے، اور مولانا علقمہ صاحب کی دوستانہ آواز و نصیحت اور مشفقانہ کلام دماغوں کو آواز دیتا رہے گا، اور مولانا مستقیم صاحب کا حسن گفتار، معلومات کی بے قراری، اسلوب بیان ہمیشہ یاد رہے گا۔ بقول شاعر، عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، استاذ وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ بھلا ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے ان اساتذہ کو جنہوں نے ہر وقت ہماری رہنمائی کی؟ بھلا ہم ان اساتذہ کرام کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے زندگی کی ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی، ہمیں کار خیر میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ رنج و خوشی کی عجیب سی کشمکش ہے، جہاں دکھ خوشی کے آغوش میں پناہ لے رہا ہے، زندگی کا آنسوؤں سے رشتہ قائم ہونے والا ہے، برسوں کے رفاقت کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ لمحات کبھی بھولے نہ جائیں گے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ اب ہمارا یہاں سے عالم اسلام کے مشہور و معروف دینی درسگاہ سرچشمہ علم و علماء دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جانب روانگی کا وقت آ پہنچا ہے۔ چچائے کے اس جامعہ میں گزارے ہوئے خوشی کے ایام اور دوست و احباب کے ساتھ گزارے ہوئے وہ لمحات جس کو ہم کھو چکے ہیں اور چاہ کر بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے، شاید کہ ان دنوں کے بعد مادر علمی کے در و دیوار اور رفقا کے ساتھ گزارے ہوئے وہ لمحات صرف حسین لمحات بن کر رہ جائیں گے،
اپنے محبوب اساتذہ کرام سے براہ راست استفادے کی کڑی ہم سے چھوٹ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دل سے دل کی تار کو الگ کیا جا رہا ہو، بدن و روح اپنی پریشانی کے دکھ بیان کر رہے ہوں۔ بقول شاعر، دل لایا ہوں کہ یہی میری کائنات ہے، دل لایا ہوں کہ یہی میری کائنات ہے، چشمے کرم اٹھائیے نذرانہ لایا ہوں۔ جبکہ آج ہم اپنے ساتھیوں سے جدا ہو رہے ہیں، اب فرقت و جدائی کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام سے عاجزانہ التماس کرتے ہیں کہ پورے سال ہم سے خطائیں ہوتی رہی ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی اور آپ کے شایان شان ادب و احترام میں کوئی کمی تھی۔ آج ہم آپ سے انتہائی عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں، کیونکہ آپ ہی کی خوشی اور دعا ہمارے مستقبل کی کامیابی و کامرانی کی ضامن ہے، اور آپ کی ادنا سے ادنا ناراضگی ہماری پوری جد و جہد، رغبت و صلاحیت، عزائم اور مستقبل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم آپ تمام سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ اسی طرح ہم اپنے ساتھیوں سے بھی تہ دل سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اس مدت میں جو اونچ نیچ ہم سے ہوتی رہی ہے، بڑے بھائی کی حیثیت سے اس کو دل کی صفائی کے ساتھ معاف فرما دے، تاکہ رخصت کے حصول کے لیے کسی طرح کی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ اسی طرح انتظامیہ اور کمیٹی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا ہر حال میں غم و خوشی میں ساتھ دیا، ہم ان سے بھی معافی کے طلبگار ہیں۔ یقیناً ہم سے آپ کو تکلیفیں پہنچی ہوں گی، کیونکہ بڑوں کے لیے چھوٹوں کو معاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ حضرات اس معافی کو شرط قبولیت سے نواز کر ہمیں ممنوع و مشکور کریں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ الوداع اے مدرسہ، الوداع اے ہم نشی، الوداع اے مدرسہ، الوداع اے ہم نشی، چھوڑ کر جانا پڑے گا تیری بزم پرحسی۔ کب ہمیں منظور تھا کہ اب جدا ہونا پڑا، کب ہمیں منظور تھا کہ اب جدا ہونا پڑا، مہکی مہکی اس فضا کو دفعتاً کھونا پڑا۔ دل شکستہ آنکھیں نم اور مزمحل ہے یہ جبی، دل شکستہ آنکھیں نم اور مزمحل ہے یہ جبی، الوداع اے مدرسہ، الوداع اے ہم نشی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔